سب سے زیادہ مالدار وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالی سے بھی سودے بازی کرنے لگتا ہے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں، خاموشی میں ہے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو، اور جب برائی کی جائے تو وہ خوش ہو۔ کبھی بھی اللہ کے دیے ہوئے کو اپنی طاقت نہیں سمجھنا۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا، اپنے ضمیر کی مسجد کا امام نہیں۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ جس کی نظر سبب بنانے والے پر ہوتی ہے وہ سبب سے دل نہیں لگاتا۔ دنیا میں سب سے خوبصورت، حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ یہ جذبہ نفرت کی چٹان کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر طرف دوستی کا میلہ ہے، پھر بھی ہر آدمی اکیلا ہے۔ میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے۔ میں جتنا زیادہ لوگوں سے ملتا ہوں مجھے اس قدر ہی اپنی تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ صرف اپنی زبان کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے۔ اس شرط پہ جو لیجئے تو حاضر ہے دل ابھی، رنجش نہ ہو، فریب نہ ہو، امتحان نہ ہو۔ یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ ہر نگاہ منظر ہے پر کسی کو فرصت ہی نہیں۔ آپ کی عزت آپ کی دوا کی طرح ہے، اسے اپنے چھوٹوں کی پکڑ سے دور رکھیں۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔ محبت کی الماریاں پھر سے دیکھو، بھروسے کہیں خفیہ خانوں میں ہوں گے۔ پیلے پتوں کو بھلا کون پناہ دیتا ہے؟ جو آپ سے مطمئن نہیں وہ آپ کے لائق نہیں۔ شاید تم نے اپنا دل کسی غلط زمین میں بو دیا، سو تم مرجھا گئے۔ کسی کا خیال کرنا محبت کرنے سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تو سکون دیتا ہے لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ اکثر ہم صرف وقتی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ تھوڑا ادب زیادہ علم سے بہتر ہے۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ کچھ کھونے کا ڈر ہی زندگی کو جینے کے لائق بناتا ہے۔ سارے دل وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں سوائے ماں کے۔ مٹی کا بنا ہے تو گھل کیوں نہیں جاتا؟ پتھر کا ہے اگر تو انسان سا کیوں ہے؟ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار نہیں چمک جاتا۔ تعلقات بغیر محبت کے تو قائم رہ سکتے ہیں مگر بغیر احترام کے نہیں۔ ہو تعلق تو روح سے ہو، دل تو اکثر بھر جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ تمام خوبیوں میں افضل خوبی
خود کی خامیوں کو پہچاننا ہے۔ جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ موت سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا۔ خوش قسمت ہے وہ جسے غلطی کے بعد سدھرنے کا موقع ملا۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ خوبصورتی چند دنوں کی حکومت ہے، دعا روح اور آرزو کے ایک ہو جانے کا نام ہے۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس پر صبر کرنا چاہیے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ خیر چاہنے والا وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے بچا رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس سے الٹا ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالی سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی مانگے، اور اگر تمہیں اللہ تعالی کے رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ آؤ، ہزار منت توڑنے کے باوجود آؤ، پھر آؤ، ہمارا کارواں مایوسی کا نہیں۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ سن سکتے ہیں۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور بھلائی کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ جس سے خدا راضی ہو جائے اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو، جس چیز کی تم سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ دنیا ایسے دوست کی طرح ہے جو سامنے سے دوست اور اندر سے دشمن ہو۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ جب ہم کسی کے ہمراز بن جائیں تو راز کو راز رکھنا ہمارا فرض ہے۔ پتہ نہیں لوگ شاطر ہوتے ہیں یا ہم زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ خود کو اتنا تراشیں کہ پانے والے کو ناز اور کھونے والے کو ہمیشہ افسوس رہے۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ مسلسل غم اٹھانے سے یہی بہتر ہے کنارہ کر لیا جائے کنارہ کرنے والوں سے۔ نیت پاکیزہ ہو اور دل میں تڑپ ہو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ محبت ہے اور وہ محبت کرنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے اور حرام انسان کو کھا جاتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا، کوئی خواہشوں کا۔ جن لوگوں پر محبت اثر نہیں کرتی وہ اپنے اندر پلنے والے حسد
اور نفرت سے ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ تو اپنے بھی گرا دیتے ہیں۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگا تھا کہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ بے وقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا۔ جب انسان غافل ہو جائے تو زندگی ایک نیند ہے۔ نیک آدمی کے لیے بیماری پیغام ہے اللہ کا، برے آدمی کے لیے بیماری سزا ہے۔ ہر انسان چلتا چلتا جوان ہوتا گیا، مگر اس نے دھیان نہ دیا کہ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ صلے کو چھوڑ دیں اپنے خدا پر، وفا کو اپنی عادت کر کے دیکھیں۔ یہاں تک کہ ایک خوشبو انسان کو گزرے ہوئے وقت میں لے جا سکتی ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو کچھ اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے گناہ ہو جانے پر شرمندہ ہونا۔ اچانک لاپتہ ہو کر ہم خاک ہو جائیں گے اس دنیا سے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ آپ کی مدد کے لیے کوئی نشانی، کوئی صورت، کوئی حدیث بھیج دے گا۔ بس اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اس سے گفتگو جاری رکھیں۔ تمہاری ہر صلاحیت تمہاری آزمائش ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ ہم نے زندگی سے سیکھا ہے کہ پیچھے رہ جانے والی چیز یا انسان کو پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، پھر وہ خواب ہو یا حقیقت۔ اللہ پر توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ دنیا وہ دو دھاری تلوار ہے جس پر ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے، چلنا ہی ہوتا ہے۔ پیروں کو زخمی کرنے والی چیز سے محبت کیسے کرنے لگتے ہیں لوگ؟ کیوں کرنے لگتے ہیں؟ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اسی نیت پر عمل کرنے لگ جاتی ہے۔ روح ایسی ہی فرما بردار ہے، اور عمل کا تو دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت کی ہے، حیثیت والی ہر چیز پوشیدہ ہے، پردے میں ہے۔ محبت میں یہ کہاں لکھا ہے کون کس کے لیے کیا کرے گا اور کس کو کس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ دل کی بات ہے۔ اے انسان، خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ کیسا؟ صبر تمہارے اندر محبت اور سکون کا احساس بڑھاتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی جنت کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ رونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کمزور ہیں، پیدائش کے بعد سے یہ ہمیشہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ کون ہے کہ جس میں کمی نہیں ہوتی؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں ہوتی۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ خاموشی کی بھی ایک حسین دنیا ہوتی ہے، اور اس حسین دنیا میں قدم رکھ کر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ خواہشیں نہ ہوتی تو کتنی حسین گزرتی زندگی۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اس کو اور خوبصورت کیسے بنائیں۔
سب تکلیفیں اللہ کو دوست بنانے سے دور ہو جاتی ہیں، آپ کی بھی ہو جائیں گی۔ زندگی کا اصل حسن دکھ کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنے خاص مقصد کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ درد کیا ہے جو روح کو چیر دے اور پورا وجود اس کے لپیٹے میں ہو، اسے درد کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، موت تمہیں ان ضروری کاموں کے دوران بھی آ سکتی ہے جن کے لیے تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو۔ کس مایوسی کی چوٹ پر امید کا کون سا مرہم رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ جب انسان اپنے ہی اندر قید ہو جائے تو رہائی ممکن نہیں۔ زندگی جب موت کا مزہ چکھ لے تب امر ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ادائیں اپنی جگہ پرکیف ہیں، مگر جب جانا مقرر ہو تو خوشیوں کو بانٹ دو۔ جب انسان میں اپنے آپ کو پانے کے بجائے رب کو پانے کی جستجو بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا سفر صحیح سمت میں شروع ہو گیا ہے۔ لفظوں میں گہرائی تب آتی ہے جب دکھ بھی گہرے ہوں۔ دکھ نہ ملتے تو لفظوں کو درد کی زبان نہ ملتی۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ میں انسانی خواہشات کی تہہ تک گیا، میں نے یہ پایا کہ جو بھی جس کے پاس ہے اسے اس سے شکایت ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ منزل موت ہے، سفر کا مزہ لو۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے۔ اسے اتنا نور ملے گا کہ ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اچھے انسانوں کی فہرست بنائی جا سکتی ہے، برے انسانوں کی نہیں۔ وہ بے شمار ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جسے اللہ اپنی محبت دیتا ہے اسے دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ جو دنیا کی خواہش کرتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے۔ حیا کے موتی تمہیں دنیا کے لیے اجنبی تو کر دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں تمہاری سلامتی اسی اجنبیت میں ہے۔ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہ پوری دنیا کو بھی اگر اللہ کے سامنے جھکا لے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ خدا ذات ہی ایسی ہے۔ پورا سکون اور کامل سکون تو اللہ کو دیکھ کر ہی ملے گا۔ اے ہمارے رب، جب ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگے تو تو اپنے نور کی روشنی سے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانا۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہو تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ منزل پر پہنچ کر دیکھیں گے کہ کون آخر تک ساتھ آیا ہے۔ بھروسہ ایک رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ انا دل کے سامنے آ جائے تو دل کا ہر رشتہ ختم کر کے دم لیتی ہے۔ دل سے کہتی ہے کہ میں اکیلی جیتی ہوں، تم بھی جی لو۔ جب پیٹ میں روٹی اور تن پر کپڑا نہ ہو تو پیار بھول جاتا ہے، ضرورت یاد رہ جاتی ہے۔ اگر زندگی سے خواہشیں ختم ہو جائیں تو زندہ رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے، تاریک بن جاتی ہے زندگی۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اس کو اپنے قریب لا سکے۔ لاڈلوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حادثوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بارش کی طرح آپ پر برستی رہیں خوشیاں، دعا ہے ہر بوند آپ کے دل سے ہر غم مٹا دے۔
جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پر کبھی روح پر۔ بعض مرتبہ انسان دوست، دشمن اور تماشائی میں فرق نہیں کر پاتا۔ اللہ کے بندے کی شان ہے کہ اس کے دکھ کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کے راستوں کو روشن کرتی ہیں وہ دماغ کی آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہے تو زندگی کے راستے تاریک ہی رہیں گے اور ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے گی۔ بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر قابو کرنے کے بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بولنے کا کیا فائدہ اگر کوئی سننے والا ہی نہ ہو، اور حسن کا کیا فائدہ جب کوئی چاہنے والا ہی نہ ہو۔ تعلق یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے سے زیادہ لگن ہو اس کے حکم پر سر جھکا دو۔ تعلیم والے جو ہوتے ہیں وہ مستقبل کو نہیں دیکھتے اور علم والے جو ہیں وہ مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ بے شمار برائی دنیا میں ایسی ہے جو سامنے سے آپ کو نیکی کا عمل نظر آتا ہے۔ آج کا انسان دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور تمنا جو ہے وہ غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے۔ بلا وجہ آنسوؤں کا آنا یہ کسی کی توجہ کی وجہ سے ہے۔ ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ دل عجیب چیز ہے، عجیب چیزیں مانگتا ہے، عجیب کام کرنے کو کہتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ میں خوف زدہ ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور میں مطمئن ہوں کیونکہ تم نے مجھے بتا رکھا ہے کہ تم سب سے زیادہ رحیم ہو۔ خدا کے بندو، کھانا سیکھ لیا، پینا سیکھ لیا، جینا سیکھ لیا، اور تو اور محبت نفرت بھی سیکھ لی۔ اب مہربانی فرما کر خوش رہنا بھی سیکھ لو۔ لہجے کی کڑواہٹ بات کے اثر کو ختم کر دیتی ہے اور لہجے کی مٹھاس گفتگو کی ضرورت مند نہیں ہوتی۔ زندگی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہو زندگی نے مجھے یہ سکھایا تو یقین کرو کہ آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہوگی۔ زندہ ہونے میں اور زندگی جینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان کے پاس خوش رہنے کے ہزاروں جواز ہوتے ہیں مگر وہ ایک اداسی کی چوٹ سے ان سب کا قتل کر دیتا ہے۔ نیکی ڈال دی ہے دریا میں، ان گناہوں کا کیا کرے کوئی۔ جب آپ کسی پرندے کا پنکھ چھینتے ہیں تو صرف اس کے پر نہیں لیتے، اس کا پورا آسمان چھین لیتے ہیں۔ اللہ کا بندہ سب سے زیادہ زور زبان کی توبہ پر دیتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات ادا نہ ہو جو نہ کہنے کی ہو۔ سچ صرف وہ بولنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور باقی سچ بولنے والے سارے جھوٹے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال لیں۔ جو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے وہ خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ جب آپ کو اچھے پہلو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر آپ مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔
فقیر اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ رویہ رب کو پسند نہیں۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ انسان کے اندر اس وقت تک مضبوطی نہیں آ سکتی جب تک اس کا اخلاقی کردار مضبوط نہیں ہوگا۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ صبر یہ ہے کہ میں انتہائی مشکل میں ہوں، لیکن میرے انتہائی قریبی لوگوں، والدہ، والد، بیوی، بچوں میں سے کسی کو اس کا گمان تک نہ گزرے۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہیں جو بے پناہ ہوتی ہیں۔ اللہ کا ولی شکل و صورت کا کیسا ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو ایک عجیب نامعلوم سی کشش محسوس ہوگی۔ جو دل گندگی سے بھرا ہوا ہو وہاں رب تعالی نہیں ہوتا۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوں گے۔ اگر رویے اچھے نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ فرما برداری کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشک بار ہوں اور دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو تکبر کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے اندر کے انسان سے باتیں کروا دیتی ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ آدھی زندگیاں دکھاوے کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے برباد ہوئیں۔ پیاس سچی ہو تو بجھائی نہیں جاتی، بھڑکائی جاتی ہے۔ ذہن میں وہ باتیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں جو فی الحال پوری طرح سے سمجھ میں نہ آ سکی ہوں۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع کھو نہ دینا۔ اگر کسی انسان کو اللہ سے محبت ہو گئی تو ایسے لوگوں کا کم و بیش ایک جیسا اظہار ہوتا ہے، ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر روزمرہ حالات میں انسان گم رہے تو وہ اپنی پہچان کے سفر میں کمزور ہو جائے گا۔ اپنی پہچان کا سفر ہر آدمی کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائے۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق پیدا نہیں کر سکتا۔ نیکی ذہانت کے بغیر بھی فائدہ مند ہے، لیکن ذہانت نیکی کے بغیر خطرناک ہے۔ حسن دل کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ غیب پر ایمان میں اگر پختگی چاہیے اور ترقی چاہیے تو انسان کو غور سے دیکھو۔ دلدل میں موتی ڈھونڈنا اخلاص کے ساتھ بھی ہو تب بھی نادانی ہے۔ انسانی پستی کا سب سے پست مقام وہ ہے جہاں وہ مجبور انسان سے اپنی بات منواتا ہے۔ جو عقل اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ مستقل طور پر وہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جن کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ اپنے وجود کے 1000 بار ٹوٹنے کے بعد ہی کوئی شخص بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ باہر کی دنیا جیتنے سے بہتر ہے
کہ دل کی دنیا کو جیتنے کا ہنر آتا ہو۔ بہترین گفتگو کا ہنر یہ ہے کہ ایسے لفظوں کو چنا جائے جو دل جلانے کے لیے نہیں، دل بہلانے کے لیے ہو۔ کسی مقصد کے ہونے اور نہ ہونے میں جو سب سے اہم چیز کام کرتی ہے وہ آپ کا گمان ہے، اس لیے کوشش کریں اپنا گمان ٹھیک رکھیں تاکہ منزل آسان ہو سکے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ظاہری بناوٹ اور دکھاوے کی بجائے نیت کے خلوص، ایمانداری، سادگی اور سچائی کا چوغا پہنیں تاکہ معاشرے میں آپ کی ساکھ باقی رہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو ملے، جتنا ملے اس کا شکر ادا کریں اور دنیا کی بہاریں دیکھیں۔ جس محفل میں غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنے والے زیادہ ہوں، وہاں بہتر ہے کہ اس محفل سے دوری اختیار کر لیں تاکہ آپ کی اور آپ کی دلیلوں کی حیثیت اور پہچان باقی رہے۔ بعض مرتبہ کسی چیز کا علم آپ کو کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی میں پیش آنے والے کھلے تجربات اور حادثوں سے ملتا ہے۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو چن لینا آسان نہیں ہوتا، یہ بھی ایک فن ہے جو کوئی جانتا ہے۔ جو اپنی بات پر سچا نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی سچ نہیں بول سکتا۔ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ کل اس کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا خود کو آزمائش میں ڈالنے کے برابر ہے۔ جھوٹی شان و شوکت سے بنائی ہوئی دولت، شہرت اور عزت سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ زمین سے لگ کر عاجزی کی چادر اوڑھے باوقار باعزت زندگی گزاری جائے۔ اپنی آواز کو بلند رکھنا چاہتے ہیں تو خالی برتن کی طرح نہ بجیں بلکہ اپنی دلیل کو مضبوط کریں۔ کسی کی مرضی یا انتخاب کے مطابق رویے اختیار نہ کریں بلکہ اپنی سچائی کی بنیاد پر عمل کریں جو دوسروں کی خوشی کی وجہ بنے۔ اپنی سوچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن کسی معاملے پر خود سوچتا ہے۔ مخلص لوگ بناوٹ سے دور ہوتے ہیں، اسی لیے بعض مرتبہ کڑوے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ کھیل زندگی کا تو سمجھ سکے نہ ہم کہ آئے کیوں تھے اور سب چلے کہاں گئے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر بہت راضی رہ کر دوسرے لوگوں کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ سچے آدمی کا تھوڑا سا مال جھوٹے آدمی کے بہت سارے مال سے بہتر ہے۔ عبادت کی تکلیفیں برداشت کر لو، بہت ساری تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ بے صبری سے اللہ کی تقدیر تو ٹلتی نہیں، البتہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی ہے تو پھر اللہ اسے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے
جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو مر چکے ہیں تمہیں ان کی فکر ہے، لیکن جو مر رہے ہیں تمہیں ان کا کچھ ملال نہیں۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ کتنی زرخیز ہے نفرت کے لیے دل کی زمین، وقت لگتا ہی نہیں فصل کی تیاری میں۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔